اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آپ کو بتاؤں گی حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ جب دنیا کی ابتدا ہوئی تو اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے ہاں پیدائش کچھ یوں ہوتی تھی کہ جب بھی اماں حوا حاملہ ہوتی تھی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح حرام قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام حلیمہ تھا۔ شریعت کے مطابق حلیمہ قابیل کی بہن تھی۔ قابیل بڑا اور حابیل چھوٹا بھائی تھا اور دستور کے مطابق حلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، مگر حلیمہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی بہن حلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے بخوبی واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف بھی دلایا، پر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کا حکم دیا اور فرمایا، تم دونوں میں سے حلیمہ کا جو بھی حقدار ہوگا اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا یعنی اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور جو قربانی قبول نہیں ہونی ہوتی تھی آگ اسے نہیں کھاتی تھی۔ اگلے دن حابیل اپنے بہترین مویشی ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربان کیا، جبکہ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہوگی تو ویسے ہی اس اناج کو جل ہی جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا۔ حابیل اللہ سے ڈرنے والا اور نیک سیرت والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی اور خالص اللہ کی راہ کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک ایک کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دی اور پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی پیش کی ہوئی بھیڑ کو جلا دیا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے اور قابیل سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصہ میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو مار دے گا، پر حابیل نے کہا اگر تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم پرہیزگاری کی صورت اختیار کرتے تو شاید تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ حابیل نے کہا تم اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں ہرگز تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، مگر وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو کہ انسان کا ازل سے دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل کیونکہ بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا تو قابیل نے بڑی بے رحمی سے اس کو قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اب وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب اس کی لاش کا کیا کروں، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اس کو کوئی طریقہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا، ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا اور پھر اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، مگر قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑ گئی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔
اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو انہوں نے حابیل کو بہت تلاش کیا۔ جب نہ ملا تو لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا تھا اور سب شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ آتا رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، حابیل کو قتل کے بعد سیاہ اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین میں چلا گیا، اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور یہ زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پہ خون ناحق کیا۔ تو رایت میں بھی حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے۔ پھر قابیل کا یہ انجام ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت کفر اور شرک کی حالت میں ہی اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک زمین پر جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا ایک حصہ عذاب اور گناہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔